نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، تم کو دھمکی دیتا ہے، وعیدہ یعیدو، دھمکی دینے کے معنی میں آتا ہے اور وعدے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الفقر، فقر کا، شیطان کا، شین سوانون روٹ ہے اس کا، شتن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ تم کو حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، اس کا ورڈ فحش سے ہے، فاحشین، کھلی برائی، جس کا کرنا اور سننا برا لگے، جو ہر حال میں برائی ہو، خصوصی طور پر زنا، لواطل اور بخل وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً، مغفرت کا، اللہ تم کو پرامیس کرتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو کیا ملے گا تم کو؟ بخشش گناہوں کی، فورگیونیس، منہ، اس کے پاس سے، وفضلاً، فضل، فضل کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے زائد، مہربانی، مال، قوت، حسن، مرتبہ، عزت، عقل، ان سب کے لیے ورڈ فضل آتا ہے۔ فضل میں ساری بڑی بڑی نعمتیں شامل ہیں جن کی انسان کو امید ہوتی ہے، تو خرچ کرنے پر انسان کو یہ سب نصیب ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر، فقر کا، یعنی رکاوٹ کون بنتا ہے اچھا کرنے میں؟ شیطان۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، دیکھو اگر کسی کو دے دیا تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا اپنا خرچہ پورا نہ ہوگا، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی، تم فقیر بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا، برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی میں اگر ہم مال خرچ کرنے کے معاملے میں لیں تو اس سے بخل یا اسراف مراد ہے، یعنی جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو دینے نہیں دیتا، کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے۔ اگر اپنی ضروریات پر زائد خرچ کرنے کی بات ہو تو اس کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرۃ منہ، مغفرت کا، اپنی طرف سے، گناہوں کی معافی کا، یعنی تم خرچ کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وفضلاً، اور فضل کا، صرف ثواب ہی نہیں دے گا، صرف گناہ ہی نہیں بخشے جائیں گے بلکہ مزید بھی عطا کرے گا، اور اس کی رحمتیں اور نوازشیں ہوں گی۔ صدقہ خیرات ایسی چیز ہے جس سے انسان کو دنیا آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے فائدے کیا ہیں؟ انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، غم دکھ سے نجات ملتی ہے، پریشانی سے نجات ملتی ہے، انسان کو بیماری سے نجات ملتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ وسعت ایک صفت میں نہیں، تمام صفات میں ہے، اور اس کا علم بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں دو راستے بتا دیے گئے ہیں، ایک راستہ اللہ کی خاطر خرچ کرنے والا ہے، اور دوسرا ہے شیطان کی مرضی کے مطابق۔ جہاں خرچ کیا جاتا ہے، جب انسان اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ دین کے فائدے کے لیے، بلند مقاصد کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو کسی کی بیٹی کی شادی کے لیے۔ تو دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے، جب انسان شیطان کے کہنے پر خرچ کرتا ہے تو کہاں خرچ کرتا ہے؟ اپنی خواہشات پر، ضروریات پر نہیں، خواہشات پر۔ اور خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ خواہش نفس، کھانا ہے صرف، ضرورت کا نہیں، بلکہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، اور پھر بعض دفعہ چیزیں لا لا کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟
گل جاتی ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں. تو شیطان نے مال ضائع کروایا نا. پہلے آپ سوچ سمجھ کر لیتے, اتنا ہی لیتے جتنا آپ کو چاہیے تھا. ہرس اور لالچ نے آپ کو اور ایکسٹرا چیزیں لینے پر مجبور کر دیا. اسی طرح پہننے میں بھی ضرورت سے زائد کپڑے خرید کر رکھ لیتے ہیں, پھر پہنے نہیں جاتے. اور اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کہاں خرچ کرتی ہوں, کیا اللہ کے راستے میں؟ اور کون کون سا اللہ کا راستہ ہے؟ تو دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ کیونکہ یہ عمل سے ریلیٹڈ ہے. انسانوں کی بھلائی کے لیے, انسانوں کی بھلائی کے کاموں میں اور دین کی سربلندی کے کاموں میں, بلند مقاصد کے لیے. اور کوئی غریب ہے تو اس پہ خرچ کرنا, مساکین پہ خرچ کرنا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا. اور ایسے رشتہ دار جس کا شوہر کمائی تو کرتا ہے لیکن گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, ان پہ خرچ کرنا. تو یہ سارا کچھ خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ کی خاطر ہے. اور شیطان کا راستہ کہاں سے آتا ہے؟ خواہشات نفس, یعنی کسی کو دینا نہ, بخل کر لینا, پتہ بھی کس کو ضرورت ہے لیکن کیا ہے اس پہ خرچ نہ کرنا, اور اس کو سنبھال کے رکھنا. اور اپنا دل چاہے تو فضول خرچی بہت زیادہ کرنا. بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, ضرورت اس بات کی ہے ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس کی چالوں سے محفوظ رہیں. بات یہ کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے سے فساد, تعلقات کی خرابی اور انسان کی زندگی میں بدمزگی آئے تو وہ دراصل شیطان کی مداخلت کی وجہ سے ہوتی ہے. یا اگر کوئی آپ کو پسندیدہ چیز خرچ کرنے سے روکتا ہے یا زائد چیز خرچ کرنے سے روکتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہے. بعض دفعہ شیطان انسانی شکل میں بھی انسان کو بہکا رہا ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے, ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے.